زندہ رہے زندہ رہے اے عزادار یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ تمہارا دوست ہے تنہا تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر رقیہ تکتی ہے رستہ تو رقیہ تکتی ہے رستہ حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ لگاؤ اس سے حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہے شکی تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی دعائیں دے گی سکینہ دعائیں دے گی سکینہ حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ در بطول دوبارہ جلایا جائے گا تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا نہیں ہے وقت زیادہ نہیں ہے وقت زیادہ حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط نہیں اس بہنوں کی آرزو سمجھو ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو بہن یہ کہتی ہے بھیا بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ اللہم صلی علی محمد کیے ہیں شمر نے دو قاتل ایک خنجر سے
ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کیے ہیں شمر نے غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کیے ہیں شمر نے دو کار ایک خنجر سے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شیب کے ڈر سے کیے ہیں شمر نے لبے حسین پہ لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے کیے ہیں شمر نے دو کار ایک خنجر سے بلایا شام کے زندان میں اب سکینہ نے حسین پیاس سے پلٹ آئے حوض کو سر سے کیے ہیں شمر نے دو کار ایک خنجر سے محمد
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القدر رب السماء والأرض والدنيا والآخرة وارث العالمين وخير الفاتحين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المبين والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سلسلہ گفتگو اس حوالے سے چل رہا تھا کہ جو دین پروردگار انسان سے قبول کرے گا وہ دین اسلام کے علاوہ کوئی نہیں، اور اس حوالے سے ہماری بحث چل رہی تھی، اس حوالے سے بات چل رہی تھی کہ دین کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات کی طرف اشارہ یہاں کرتا چلو، وہ یہ کہ دین ایک راہ کا نام ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں راہ نجات کی۔ دیکھیے، پروردگار نے انسان کو جب پیدا کیا تو انسان کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دین خدا پر عمل کرے، چاہے تو دین خدا پر عمل نہ کرے، اور یہی وجہ ہے کہ اختیار ہے۔ تو اختیار کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار انسان کو اس بات کی طرف بلا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں اختیار دے دیا، چاہو تو اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ، چاہو تو اس کا انکار کر دو، کافروں میں سے بن جاؤ، اس کے ناشکرے بندوں میں سے بن جاؤ۔ تو یہ جو اختیار دیا گیا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ پروردگار نتیجہ نہیں چاہتا۔ دیکھیے، ہمارے یہاں پر زیادہ تر جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس نتیجے تک پہنچنا ہے۔ اب اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے انسان کوئی بھی راہ اختیار کرے، انسان سمجھتا ہے کہ اس راہ کو اختیار کر کے اگر اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے تو بات مکمل ہو جائے گی۔ اور اسی حوالے سے مثال میں نے آپ کے سامنے دی بھی تھی، اور ایک اور مثال کی طرف اشارہ کروں۔ مثلا انسان یہ چاہتا ہے کہ مسجد بنائیں، اس میں پروردگار کی عبادت ہو، لیکن اگر مسجد بنانے کے لیے حرام مال کا استعمال کرے تو نتیجہ اہم نہیں ہے، راستہ اہم ہے۔ اگر انسان اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ راستہ اہم ہے اور انسان نتیجے کی پرواہ نہ کرے تو خود بخود انسان اس راستے میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور خود بخود نتیجے کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ راستہ اتنا مہم ہے کہ پروردگار، یعنی آپ روایت سنیے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال امر ابلیس بالسجود لآدم، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کرے۔ فقال یا ربی وعزتک ان آفیتنی من السجود لآدم لَأَعْبُدَنَّكَ عِبَادَةً مَا عَبَدُكَ أَحَدًا قَطُّ۔ ابلیس کہتا ہے کہ اے میرے رب، تجھے تیری عزت کی قسم، اگر تو مجھے اس سجدہ آدم سے معاف کر دے تو میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ جیسی عبادت کسی نے نہیں کی ہوگی۔ عبادت کرنے کے لیے تیار ہے
پروردگار کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہے، تسبیح پروردگار، حمد پروردگار اور پروردگار کی ذات پر یقین رکھتا ہے، لیکن سجدہ کرنے سے جس سجدے کا پروردگار نے حکم دیا ہے انکار کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اگر اے پروردگار تو نے اس سجدے کا حکم اگر مجھ سے ہٹا لے تو اس کی خاطر میں ایسی عبادت کروں گا جیسی عبادت کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اور آپ سنیے گا کہ پروردگار کیا جواب دیتے ہیں۔ صادق عالم محمد فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ فرماتا ہے انی احب ان اطاع من حیث ارید، میں اطاعت چاہتا ہوں لیکن جس راستے کے ذریعے چاہتا ہوں اس راستے کے ذریعے اطاعت چاہیے، یعنی بغیر راستے کے اطاعت نہیں چاہیے۔ اطاعت ایسی چاہیے کہ جو راستہ بیان کیا گیا ہے اگر اس راستے پہ چلے گا تو اوکے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ طریق کتنا اہم ہے، راستہ کتنا اہم ہے، راہ کتنی اہم ہے، نتیجہ اہم نہیں ہے۔ اور انسان کیا غلطی کرتا ہے، وہ زیادہ تر غلطی یہی ہوتی کہ انسان نتیجے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کہا یہ کر دوں گا تو دین کا یہ فائدہ ہو جائے گا، لیکن راستے کو بھول جاتا ہے۔ روایت ہے میرا مولا علی ابن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مر موسیٰ بن عمران علی نبینا وآلہ السلام برجل وہو رافع یدہ الی السماء۔ حضرت موسیٰ ایک راستے سے گزر رہے تھے، جب گزر رہے تھے تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا، اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا تھا اور پروردگار سے دعا مانگ رہا تھا، ید اللہ، وہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ فانطلق موسیٰ بحاجتہ فغاب سبعۃ ایام ثم رجع الیہ۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو وہاں سے کسی کام کے سلسلے میں جانا تھا، وہاں سے گزر گئے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ 7 دن کے بعد میں دوبارہ وہاں سے گزرا۔ اب جو 7 دن کے بعد میں نے دوبارہ وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا ثم رجع الیہ وهو رافع یدہ الی السماء، اس کا ہاتھ اسی طرح سے پروردگار کی بارگاہ میں بلند ہے، پروردگار کی بارگاہ میں بلند ہے اور وہ اپنی حاجت کو پروردگار سے مانگ رہا ہے۔ 7 دن سے وہ پروردگار کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو طلب کر رہا ہے، حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو ایک مرتبہ پروردگار کی بارگاہ میں سوال کیا، اے پروردگار، کہ تیرا بندہ ہے، اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے بلند کیے ہوئے ہے، تیری راہ میں اس طریقے سے کھڑا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے تجھے پکار رہا ہے، تجھ سے مانگ رہا ہے، اے پروردگار تو اس کی حاجت کو کیوں قبول نہیں کرتا؟ قال فأوحى الله إليه يا موسى لو دعاني حتى تسقط يداه أو تنقطع يداه أو ينقطع لسانه۔ اے موسیٰ، یہ جو ہاتھ کو اٹھائے ہوئے ہے، اگر اس کے ہاتھ گر جائیں نیچے، یعنی اس میں طاقت نہ رہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، منقطع ہو جائیں، اس کی لسان میں وہ طاقت نہ رہے کہ پروردگار کو پکار سکے، اتنا یہ مجھے پکارے، لیکن مستجب تو لہو، میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا، اس کی اجابت نہیں کروں گا، حتی یأتینی من باب الذی امرتہ، جب تک یہ اس دروازے سے نہیں آئے گا جس دروازے سے میں نے آنے کا حکم دیا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی دروازہ اور راستہ اتنا اہم ہے کہ اگرچہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہے، لیکن کیونکہ اس راستے کے بغیر جا رہا ہے، اس دروازے کے بغیر جا رہا ہے، پروردگار قبول نہیں کر رہا۔ اور اب آ کر ذرا پوچھئے، 5واں امام بیان فرماتا ہے اس آیت کی ذیل میں، جب اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان گھر میں داخل ہو اور پیچھے سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، نیکی تو یہ ہے کہ انسان دروازے سے آئے، گھر میں داخل ہو۔ جب دروازے سے گھر میں داخل ہو تو کسی نے سوال کیا کہ یہاں پر دروازے سے کیا مراد ہے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی سوال کیا گیا، میرا مولا امام باقر فرماتا ہے آل محمد ابواب اللہ، دیکھو یاد رکھو کوئی اور نہیں ہے، اگر کوئی دروازہ ہے تو وہ آل محمد کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔
یعنی اگر تم پروردگار کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار کی بارگاہ میں براہ راست چلے جاؤ. وہ دروازہ پروردگار نے رکھا ہے جو آل محمد کی صورت میں ہے. جب تک اس دروازے سے نہیں جاؤ گے جب تک تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو راہ نجات کو حاصل کرنا ہے. راہ نجات جب تک اس دروازے سے انسان نہیں جائے گا. اور یہ طریق بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ طریق اور راستہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کی ایک خاص اہمیت اس اعتبار سے. دیکھیں اب صرف فضائل کی حیثیت سے بات نہیں کرتے. خود دین کے اندر یہ جو طریقہ ہے اس کی ایسی اہمیت ہے. یہ جو باب ہے یہ جو دروازہ ہے اس کی ایسی اہمیت ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسا راستہ ہو کہ جو لوگوں کو گمراہی کی طرف نہ لے جائے. کیونکہ ایک راستہ قرار دیا ہے اس راستے سے گزرنا ہے تو وہ راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان کو گمراہی کی طرف نہ لے جائے. اب دیکھیے اللہ کے رسول دین پروردگار کو بیان فرما رہے ہیں. اب اگر وہ راستہ جسے پروردگار نے منتخب کیا اللہ کے رسول کے جانے کے بعد اگر اس راستے میں کسی قسم کی کمی رہ گئی, میری اس سے پہلے بھی کچھ تقاریر ہوئی, آپ سب سے مل کر کہا جائے کہ لفظ بلفظ اس تقریر کو لکھ دیں. کوشش کی جائے گی, کچھ نکات لکھ دیے جائیں گے لیکن لفظ بلفظ لکھنا بہت مشکل ہے. آپ ذرا سوچئے کہ وہ دین محمد جو 23 سال کے عرصے میں مسلسل نازل ہوا, یعنی ایک نشست نہیں ہے, جو مختلف نشستوں میں پروردگار کے حبیب نے لوگوں کو دین بتایا, اگر اس کو بیان کرنے والا صحیح سے بیان نہ کرے, وہ راستہ صحیح نہ ہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم گمراہی کی طرف چلی جائے گی. اس لیے اللہ کے رسول کے بعد بھی جو دین کو بتانے والا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خطا سے پاک ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خالی فضیلت کی بات نہیں ہے, عصمت ہونا, طہارت ہونا, معصومیت ہونا یہ دین کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر مثلا کہا جائے کہ کوئی امام ہے, کوئی اللہ کا خلیفہ ہے, تو خلیفہ کہنا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر عصمت موجود ہے, ورنہ وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کا رسول مسلسل ان ہستیوں کی عصمت کے بارے میں بیان کرتا چلا گیا, بتاتا چلا گیا. اچھا, امام کی عصمت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امام کا عہدہ ایسا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ جب پروردگار نے عصمت کا باقاعدہ اعلان کیا تو کس طریقے سے کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو عصمت کا اعلان ہوا, لیکن عصمت کا جب اعلان ہوا تو مرکز عصمت جس کو قرار دیا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. آخر کیا وجہ کہ عصمت کا جب پروردگار اعلان کر رہا ہے تو اعلان کرتے ہوئے عصمت کا, اور دیکھیے یہ خاص ایک ایسی آیت ہے کہ جس کی طرف ہمارے بچوں کو بہت زیادہ متوجہ ہونا چاہیے. اور مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے یہاں پر حدیث قصہ کا رواج کس نے دیا, لیکن حدیث قصہ ایک عجیب تاثیر اور ایک عجیب حقیقت رکھتی ہے. باقاعدہ جب بھی کسی مجلس کا آغاز ہوتا ہے, کوئی کسی چیز کا آغاز ہو رہا ہے, کوئی انوگریشن ہو رہی ہے, کسی چیز کا باقاعدہ افتتاح ہو رہا ہے, طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ پہلے حدیث قصہ کو بیان پڑھا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجوہات, لیکن جس نے بھی کیا اس نے ایک خاص وجہ سے اس بات کو نقل کیا اور اس حدیث کو نقل کیا کہ دیکھو یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جس میں اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس میں طہارت کا ذکر ہو رہا ہے. یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں اس واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے پروردگار نے اس وحی کو نازل کیا اور وہ کس طرح کے واقعات تھے, وہ کیا صورتحال تھی. لیکن آپ کے سامنے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں
دیکھیے قرآن مجید کی فضیلت اپنی جگہ. قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ پروردگار کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے وہ ایک خاص اہمیت اور خاصیت رکھتا ہے. حدیث نبوی ہے تو وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کے رسول کا کلام. اس کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے بیان ہوئی. صحیفہ سجادیہ بیان کرنے والا کون ہے؟ میرا مولا سید سجاد. ایک خاص رخ ہے اس کے اندر، ایک خاص فائدہ ہے، وہاں کلام سید سجاد موجود ہے. نہج البلاغہ کس کا کلام ہے؟ کلام امیر المومنین. اس کی ایک خاص خاصیت ہے، ہر کلام کی اس کے کہنے والے کے اعتبار سے ایک خاص خاصیت موجود ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام اس اعتبار سے خاصیت. نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام اس اعتبار سے خاصیت. صحیفہ سجادیہ امام سجاد کا کلام اس اعتبار سے خاصیت. تو ہر ایک کی خاصیت اس کے کلام کے اعتبار سے. لیکن کیا کہنا حدیث کسا کا؟ کیا حدیث کسا وہ حدیث ہے کہ جس میں اللہ کا کلام بھی موجود ہے، جس میں رسول کا کلام بھی موجود ہے، جس میں فاطمہ کا کلام بھی موجود ہے، جس میں حسنین کا کلام بھی موجود ہے، اور معاملہ یہاں تک رکتا نہیں ہے، وہ جو وحی لے کر آتا ہے جبرائیل، اس کا کلام بھی موجود ہے. یعنی جو تاثیر تمہیں قرآن مجید میں مل رہی تھی اللہ کا کلام سن کر، جو تاثیر تمہیں نہج البلاغہ میں مل رہی تھی امیر المومنین کا کلام سن کر، جو تاثیر تمہیں صحیفہ سجادیہ میں مل رہی تھی جناب سجاد کا کلام سن کر، یہاں وہ تاثیر ایسی تاثیر مل رہی ہے کہ اللہ کا کلام بھی بیان ہو رہا ہے، رسول کا کلام بھی بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کائنات کو خلق نہیں کرتا، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ. تو پروردگار بیان فرما رہا ہے الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء. اور دوسری جانب اللہ کا رسول فرما رہا ہے اے فاطمہ مجھے ذوق محسوس ہو رہا ہے، میرے لیے وہ چادر لے کر آؤ. ادھر حسنین آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے مادر گرامی ہمیں عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے ہمارے جد موجود ہے. کہا کہ ہاں جاؤ، جا کر تمہارے جد کے پاس جاؤ. تو فاطمہ کا کلام بھی ہے، حسن کا کلام بھی ہے، حسین کا کلام بھی ہے. ایسی حدیث کہاں سے آئے گی جس میں اس طریقے سے فائدہ موجود ہو، ایسا تبرک موجود ہو کہ پروردگار کا کلام بھی ہے، حسنین کا کلام بھی ہے. آپ یہ دیکھیے، اور یہ واقعتاً اس حدیث کی لطافت اور اس کی اہمیت کو سمجھا جائے. پھر بیان ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیے جتنی بھی دعائیں ہیں، آپ دعائے افتتاح کو لے لیجئے، دعائے کمیل کو لے لیجئے، دیگر بہت ساری دعائیں ہیں، ان سب کے فوائد کو الگ سے ذکر کیا گیا. کہا کہ کوئی اگر یہ دعا پڑھے گا تو اس کی یہ فضیلت ہے، اس کو یہ فائدہ حاصل ہوگا، کوئی یہ دعا پڑھے گا تو اس کو یہ فائدہ حاصل ہوگا. لیکن عجیب بات ہے کہ حدیث کسا وہ حدیث ہے کہ جس میں اس کو پڑھنے کا فائدہ بھی ساتھ ساتھ حدیث میں ہی ذکر ہو رہا ہے، حدیث میں ہی ذکر ہو رہا ہے، اور حدیث میں ہی بیان ہو رہا ہے کہ یا علی، کہ اے علی جو بھی اسے پڑھے گا، اگر وفیہ محموم الا وفرج اللہ ہمہ، اے علی جو بھی محموم ہوگا، جس کا بھی کوئی غم ہوگا، جب اس کو پڑھے گا وفرج اللہ ہمہ، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے گا. ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ، کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوگا مگر یہ کہ پروردگار کے اس کے دل میں جو بھی حاجت ہوگی اس حاجت کو پورا کر دے گا. تو آپ دیکھیے کہ اسی حدیث میں اس حدیث کا فائدہ بھی بیان کیا جا رہا ہے. دیکھو غافل نہ رہنا اس حدیث سے. اور اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے بیان ہوا، اور پھر آپ دیکھیے اہتمام دیکھیے ذرا. اللہ کے رسول آتے ہیں، اللہ کے رسول آئے، آنے کے بعد جناب سیدہ سے فرمایا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. فاطمہ کہتی ہیں کہ بابا آپ کمرے میں جائیے، اپنی چادر لا کر دیتی ہیں، فاطمہ کی چادر کو اوڑھا. اب میں کیا کہوں کہ اسلام میں یہ دو چادریں ہی نظر آتی ہیں، ایک فاطمہ کی چادر نظر آتی ہے اور ایک اس لمحے کی چادر نظر آتی ہے کہ جب اللہ کا رسول پر وحی نازل ہوئی اور ایک مرتبہ واپس آیا. عجیب کیفیت تھی. جب اس کیفیت کو دیکھا تو ایک بی بی ایسی تھی جس نے آگے بڑھ کر اپنی چادر کو دیا. پروردگار نے اعلان کیا یا ایھا المدثر،
کون ہے یہ چادر دینے والی؟ کوئی اور نہیں ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یا ماں کی چادر نظر آتی ہے یا بیٹی کی چادر نظر آتی ہے، کہ جس چادر میں جاتے ہی پروردگار وحی کو نازل کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب چادر میں فَلَمَّا اكْتَمَلْنَ جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، یہ نہیں کہا کہ سارے جب جمع ہو گئے، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَ جب سارے مکمل ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے عجیب جملے ہیں اس کے۔ یہ نہیں کہا کہ سارے جمع ہو گئے، اللہ کے رسول آئے، پھر علی آئے، پھر حسنین آئے، پھر فاطمہ آئیں، سب جمع ہو گئے، نہیں۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَ جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب سارے مکمل ہو گئے کساء کے نیچے۔ اے پروردگار، یہ عجیب بات ہے، یہ سب جمع ہوئے تھے، یہ سب مکمل ہو گئے کیوں کہہ رہا ہے؟ اچھا، اس کا جواب آگے جا کر ملتا ہے کہ جب جبرائیل جیسا فرشتہ پروردگار سے یہ کہتا ہے، اے پروردگار ومن تحت الکساء، اے پروردگار یہ تو بتا دے کہ کساء کے نیچے کون ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اے جبرائیل کتنی دفعہ تمہارا آنا ہوا اس گھر میں، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ تم آئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول پر وحی لے کر آئے، فاطمہ موجود تھی، علی موجود تھے، حسن حسین موجود تھے، آپ تو جانتے ہیں نا ان سب کو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں کہ من تحت الکساء، یہ تو بتا دیجئے کہ کساء کے نیچے کون ہے، تو سمجھ میں آیا کہ جب یہ سارے نور آپس میں جمع ہو گئے تو اب ایسا نور مکمل ہو گیا کہ جبرائیل کو بھی سوال کرنا پڑا کہ ومن تحت الکساء، اس کساء کے نیچے ہے کون، اور اس کے بعد معاملہ یہاں مکمل نہیں ہوا۔ اب جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ جب یہ نور مکمل ہو گیا تو کیا ممکن ہے اے پروردگار تیری اجازت ہے کہ میں بھی اس نور میں شامل ہو جاؤں؟ اور ایک مرتبہ جبرائیل پروردگار کا پیغام لے کر آئے، العلی الاعلی یقرئک السلام۔ العلی الاعلی، یہ یاد رکھیں یہاں پر مراد العلی سے مراد کیا ہے؟ پروردگار ہے، وہ علی جو بلند ہے۔ پروردگار نے اپنے نام پر امیر المؤمنین کا نام رکھا، العلی الاعلی یقرئک السلام۔ وہ جو علی الاعلی ہے، جو سب سے بلند ہے، وہ سلام بھیج رہا ہے ان ہستیوں پر، اور ساتھ میں فرما رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول کیا اجازت ہے کہ میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں؟ جبرائیل فرما رہے ہیں۔ اور جب جبرائیل آ گئے، داخل ہو گئے، اس کے بعد پھر وہ جملہ فرمایا، پروردگار کی جانب سے وحی نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن آپ ایک بات دیکھیے، اور وہ بات یہ کہ عجیب بات ہے کہ جب سوال کیا کہ ومن تحت الکساء، جب عصمت کا سوال کیا کہ کون ہیں جو تحت کساء ہیں، کون ہیں جن کے بارے میں یہ نازل ہو رہی ہے آیت، تو پروردگار کا جواب کیا آیا؟ پروردگار کا جواب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نام لیں گے پنجے تک کے، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین۔ جب پنجتن کا نام لیا جاتا ہے اسی ترتیب سے لیا جاتا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ نہیں، جواب غلط ہے، ترتیب آج غلط ہے، اس لیے کہ آج جو ترتیب بیان ہو رہی ہے وہ ترتیب بہت الگ ہے۔ آج بیان یہ ہو رہا ہے کہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، آج بیان یہ ہو رہا ہے کہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امامت وہ ہے کہ جس کے پاس ویسے ہی عصمت کا عہدہ ہے، اس لیے کہ امامت کے ساتھ عصمت ہے، لیکن فاطمہ کیونکہ امامت کا عہدہ نہیں رکھتی ہیں، اب عصمت کو اجاگر کرنا ہے تو عصمت کو بیان ہوگا تو ایسے بیان ہوگا کہ اگر عصمت کا عہدہ جب بیان کیا جائے گا تو بیان اس طرح سے کیا جائے گا کہ یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ اگر عصمت کا کوئی مرکز ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ فاطمہ زہرا ہے۔ اور ایک اور علماء بیان کرتے ہیں، وہ بھی بیان کرتا چلو، آپ سن رہے ہیں تو ایک دو باتیں اور بیان ہو جائیں کہ بیان یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے، جب انسان کی کسی کی فضیلت سامنے آنی ہوتی ہے تو فضیلت کب سامنے آتی ہے؟
جب اس سے بڑھ کر کوئی اور فضیلت والا نہ ہو. کوئی زیادہ فضیلت والا ہوگا تو جس کی دوسرے کی فضیلت ہوگی لیکن وہ فضیلت چھپ جائے گی اس دوسرے کے سامنے. چاند کی ایک روشنی ہے لیکن جب سورج آ جاتا ہے تو چاند کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے. ستاروں کی اپنی روشنی ہے لیکن جب سورج کی روشنی آ جاتی ہے تو وہ روشنی مدھم ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ سورج اس سے زیادہ روشن ہے. جب زیادہ روشن ہوتا ہے تو اس کی فضیلت زیادہ واضح ہوتی ہے. عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول کہ جن کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں خیر البریہ ہیں، مصطفیٰ ہیں، انہیں پروردگار نے چن لیا ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے ان سے بڑھ کر. جب تک مصطفیٰ موجود ہیں مصطفیٰ کے سامنے کسی کی فضیلت نہیں آ سکتی. لیکن ایک دور آئے گا کہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو جائے گا، اب امیر المومنین امام ہے. اب امیر المومنین کی فضیلت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی. اچھا، امیر المومنین کا دور مکمل ہوا، امیر المومنین کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کس کی فضیلت ظاہر ہوگی؟ امام حسن کی فضیلت ظاہر ہوگی. اور دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، کسی نے سوال بھی کیا تھا کیا کسی دور میں دو امام ہو سکتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام دیکھیے پوچھنے کا انداز ہے، یاد رکھیے گا. آٹھویں امام کا دور وہ دور تھا کہ جب لوگ آٹھویں امام کی امامت کے بارے میں شک میں مبتلا تھے. یعنی وہ افراد بھی کہ جو دین کی شناسائی رکھتے تھے، دین کو سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک معاملہ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ شک میں مبتلا تھے. اس لیے کہ انہوں نے بھی اس رسول کی حدیث کو سنا ہوا تھا کہ میرے بعد وہ آئیں گے جو میرے خلیفہ ہوں گے اور ان کی تعداد 12 ہوگی. اور تاریخ میں لکھا کہ ہر دور میں ہر امام کی ایک اولاد رہی، لیکن امام رضا علیہ السلام کی اولاد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بہت تاخیر سے ہوئی. اتنی تاخیر سے ہوئی کہ لوگوں کو شک ہونے لگا کہ آخر یہ امام ہے بھی یا نہیں، اس لیے کہ اگر یہ 8ویں ہیں تو ان کے بعد 9واں بھی تو ہونا چاہیے. اب پوچھنے والا آ کر سوال کر رہا ہے 8ویں امام سے. کیا سوال کر رہا ہے؟ کیا کسی دور میں دو امام ہو سکتے ہیں؟ 8واں امام بیان کرتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی دور میں دو امام ہوں، لیکن ایسا ہوگا کہ اگر دو امام ہوں گے تو ایک امام وہ ہوگا کہ جو ظاہر ہوگا، جو اپنے تمام فضیلتوں کو بیان کرنے والا ہوگا، جو اس دور کا امام ہوگا، امام ناطق ہوگا. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسرا امام موجود ہے تو وہ امام صامت ہوگا. امام صامت ہوگا. کیا مطلب صامت ہوگا؟ یعنی جب تک وہ امام موجود ہے جو پچھلا امام ہے، تو جب تک وہ موجود ہے جو بعد والا امام ہے وہ خاموش رہے گا اس امام کی موجودگی کی وجہ سے. یعنی ایک امام ناطق ہے تو دوسرا امام صامت ہے. اور اب آپ یہ دیکھ لیجیے، یاد رکھیے گا، بعض اوقات انسان اس حوالے سے سوال کرتا ہے، یاد رکھیے حسن و حسین میں کسی اعتبار سے بھی فرق نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرق کے قائل ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے دونوں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہذان امامین، یہ دونوں امام ہیں. قام او قعد، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کھڑا ہو جائے یا کوئی بیٹھ جائے، یعنی کوئی صلح کر لے یا کوئی جنگ کر لے، اور اس سے کوئی فضیلت میں فرق نہیں آئے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے صلح بھی کی ہے اور اللہ کے رسول نے جنگ بھی کی ہے، اور یہ دونوں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. بلکہ اگر اس اعتبار سے کہا جائے کہ اگر ایک دور میں امام حسن تھے تو وہ امام ناطق تھے، امام حسین امام ثابت تھے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اب سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، کس ٹیکنیک سے سوال کر رہا ہے؟ اس ٹیکنیک سے سوال کر رہا ہے، یہ نہیں کہنا چاہتا کہ 8ویں امام آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے. جب آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے تو ہم آپ کو کیسے امام مانیں؟ امام کی امامت اور بزرگواری کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے سوال نہ کریں. اب ایک دل میں موجود خلش بھی ہے، سوال بھی کرنا ہے، تو کیسے سوال کیا جائے؟ سوال کرنے کا یہ طریقہ اپنایا گیا کہ سوال کیا گیا کہ کسی دور میں دو امام ہو سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہاں دو امام ہو سکتے ہیں، لیکن ایک امام ناطق ہوگا، دوسرا امام صامت ہوگا.
جب یہ سوال کرنے والے نے سوال سن لیا نا تو کہا کہ کیا امام آپ کا کوئی امام ثابت نہیں ہے، یعنی آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ اور یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے سوال کر رہا ہے کہ جانتا ہے کہ آگے 8ویں کے بعد 9واں آنا چاہیے، لیکن 9واں موجود نہیں ہے۔ اور پھر امام جواب دیتے کہ ہاں میرا جو امام ثابت ہوگا، یعنی میرے بعد جو امام ہوگا وہ کچھ دنوں بعد میرا پروردگار مجھے وہ بیٹا عطا کرے گا کہ جو امام قطعی ہوگا۔ تو یہ پوچھنے کا طریقہ کار تھا، لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک پہلا امام موجود ہے دوسرا امام ثابت ہوا کرتا ہے۔ تو جب تک علی موجود ہیں حسن خاموش ہیں، جب تک حسن موجود ہیں، تاریخ نے لکھا جب تک حسن موجود رہتے تھے حسین خاموش رہا کرتے تھے، اور جب تک حسن و حسین موجود تھے جناب حنفیہ کی یہ طاقت نہیں تھی کہ اپنے دونوں بھائیوں کے سامنے کچھ کہے۔ یہ بزرگواری کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ تو فضیلت ظاہر ہوگی جب امام ناطق کا اپنا دور ہوگا، تو امام حسن کی فضیلت امام حسن کے دور میں ظاہر ہوگی، امام حسین کی فضیلت امام حسین کے دور میں ظاہر ہوگی۔ تو اب آپ سوچئے کہ ایک جانب سید المرسلین ہے، تمام رسولوں کا سردار ہے، جب تک اس کا دور ہے کسی کی فضیلت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد سید الوسیین کا دور شروع ہوتا ہے، امیر المومنین کا دور شروع ہوتا ہے، جب تک امیر المومنین ہے کسی کی فضیلت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ جب تک پھر حسن ہے، جب تک پھر حسین ہے، جب تک حسن و حسین ہے کسی کی فضیلت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ تو اب فاطمہ کی فضیلت ظاہر ہو تو کیسے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول موجود، امیر المومنین موجود، کوئی ایسا دور نہیں ہے جب فاطمہ تنہا ہو۔ اور دوسری جانب ایک اور معاملہ بھی ہے، مرد ہے، مرد کی فضیلت اس اعتبار سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ علی کی شجاعت سب نے دیکھی ہے، دیکھا کہ کس طریقے سے علی کو بلایا گیا، کس طریقے سے علی نے اس دروازے کو کہ جو 40 افراد مل کر اٹھایا کرتے تھے، علی نے دو ہاتھوں کی 2 انگلیوں سے اٹھا دیا۔ تو سب نے فضیلت کو دیکھا، تو علی کی فضیلت کو سب نے دیکھا، رسول کی فضیلت کو سب نے دیکھا، حسن کی فضیلت کو سب نے دیکھا، حسین کی فضیلت کو سب نے دیکھا، لیکن فاطمہ تو خاتون ہے نا، خاتون ہے، اور وہ تطہیر کی وہ وارث ہیں، وہ صاحب تطہیر ہیں کہ لوگوں کے درمیان تو فضیلت اس طریقے سے تو ظاہر نہیں ہو سکتی۔ تو اے پروردگار، تو اللہ کے رسول کی فضیلت کو ظاہر کرے گا، امیر المومنین کی فضیلت کو ظاہر کرے گا، حسن کی فضیلت کو ظاہر کرے گا، حسین کی فضیلت کو ظاہر کرے گا، فاطمہ کی فضیلت کو کیسے ظاہر کرے گا؟ جبکہ اللہ کا رسول موجود ہے، علی موجود ہیں، کوئی ایسا دور نہیں ملا جس میں فاطمہ اکیلی ہوں، اور پھر اوپر سے نسوانیت کی وجہ سے۔ تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ اے پروردگار، اور پروردگار شاید جواب دے کہ سب کی فضیلت کو ہم نے دنیا والوں کے لیے ظاہر کیا، فاطمہ کی فضیلت کو ہم جنت والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے ظاہر کریں گے۔ اب معاملہ یہ ہوگا کہ جب فاطمہ کی فضیلت کی بات آئے گی تو دنیا والے نہیں ہوں گے، آسمان والے آئیں گے۔ جب فاطمہ کو بھیجنا ہوگا تو فاطمہ کو بھیجنے کے لیے نبی کو معراج پر بلایا جائے گا، آسمان پر بلایا جائے گا، آسمان پر بلا کر فاطمہ دی جائے گی۔ جب فاطمہ زمین پر موجود ہوگی اور فاطمہ کہہ دیں گی کہ کل بچوں کا لباس آ جائے گا تو اب جنت سے بھیجا جائے گا درزی، چاہے وہ جنت کا دربان ہی کیوں نہ ہو، جب فاطمہ کے گھر پر آئے گا تو درزی بن کر آئے گا۔ جب حسن و حسین روزہ رکھیں گے اور پنجتن روزہ رکھیں گے اور فضیلت کا موقع آئے گا تو اب اسیر اور مسکین اور قیدی آئے گا تو پھر وہ فاطمہ کے لیے جو دروازے پر آئے گا تو جنت سے آئے گا۔ تو بیان کیا کہ سب کی فضیلت دنیا والوں پر ظاہر کریں گے، فاطمہ کی فضیلت آسمان والوں پر ظاہر کریں گے، اور فرمایا کہ اے جبرائیل ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلھا و بنوہا، جب کسی کو بیان کیا جاتا ہے، تعارف کرایا جاتا ہے تو تعارف اس ذریعے سے کرایا جاتا ہے جو زیادہ روشن ہو۔ آسمان والے کو تعارف کرایا جا رہا ہے تو محمد کے ذریعے نہیں کرایا جا رہا، فاطمہ کے ذریعے کرایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے وہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ فاطمہ کی فضیلت کو آسمان کے ذریعے ظاہر کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہر کسی کی جب زیارت پڑھتے ہیں، آپ زیارت میں یہ بیان ہوتا ہے کہ وہ وارث آدم ہیں، وارث موسیٰ ہیں، وارث عیسیٰ ہیں، اس لیے کہ مختلف پاک صلبوں سے ان اماموں کے صلب کو بھیجا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول
اور ابو طالب تک پہنچے. لیکن فاطمہ وہ ہے کہ جو ان تمام سلبوں سے دور رکھا گیا، جنت میں ایک مقام پر رکھا گیا. اور جب تک وہ لمحہ نہیں آ گیا کہ جب پیغمبر سے یہ کہنا پڑا کہ اے پیغمبر انا اعطیناک الکوثر، یعنی جب اللہ کے رسول پر وہ لمحہ آ گیا کہ لوگ تانے دینے لگے، لوگ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ اب دین باقی نہیں بچے گا. اور یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ جا کر انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے. جب انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ دیکھیں کہ انبیاء کا جو دین تھا وہ انبیاء کا دین بڑھا تو ان کی اولاد کے ذریعے بڑھا. وورث داؤد سلیمان، داؤد کا دین آگے بڑھایا سلیمان نے. یعقوب کا دین آگے بڑھایا یوسف اور یوسف کی دیگر اولادوں نے. ہر انبیاء کا دین پہنچا ان کی اولادوں کے ذریعے. جب اللہ کے رسول کی یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی اور بیٹی کی ولادت کے بعد بیٹی کا انتقال ہو گیا، اور ایک بار نہیں، بعض نے 3 بیٹوں کا تذکرہ کیا، بعض نے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ مشرکین بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ جب بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو کہنے لگے کہ نعوذ باللہ محمد ابتر ہیں. کیا کہ اب دین ان کا کون پہنچائے گا؟ اب محمد کو کہہ دینے دو، اب محمد کو بول لینے دو، اس کا دین پہنچا لینے دو. اس لیے کہ ہم نے جتنی کوشش کی محمد کو روکنے کی، جب آخری کوشش کر لی تو یہاں تک پہنچ گئے کہ محمد سے کہا کہ جو چاہتے ہو لے لو. کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، محمد اپنے فریضے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. جب یہ دیکھ لیا اور اس کے بعد اس طریقے سے بچوں کا انتقال ہوا تو آپ کہنے لگے کہ اب محمد کو دین پہنچانے دو. کہا کیوں پہنچانے دو؟ کہا کہ اس لیے کہ محمد کا دین آگے نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ محمد کا دین آگے بڑھے گا تو کیسے بڑھے گا؟ اس کی کوئی اولاد ہی نہیں. نعوذ باللہ. اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ محمد ابتر ہے. جب یہ کیفیت ہو گئی تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا کہ اے حبیب تم پریشان نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے. اور عجیب بات ہے کہ وہ حبیب کہ جو اتنی عبادتیں پروردگار کی بارگاہ میں کرتا ہے کہ پروردگار کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب ذرا کم راتوں کو جاگا کرو، کم کھڑے رہا کرو میری بارگاہ میں. لیکن جب فاطمہ کو دیا جا رہا ہے، جب کوثر کو دیا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے فصلی لربک وانحر، اے حبیب آپ نماز بھی پڑھیے اور میری خاطر قربانی بھی دیجیے. یہ ایسا کون سا تحفہ ہے کہ جب جس کی خاطر یہ کہا جا رہا ہے؟ اور پھر یہاں معاملہ رکتا نہیں ہے. میں آپ سے ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں. عجیب بات ہے، میرے پاس وقت نہیں رہا لیکن یہ 2 جملے سن لیجیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مشرکین نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ ابتر ہیں اللہ کے رسول، تو پروردگار نے کوثر عطا کی. اگر دین اللہ کے رسول کے جانے کے بعد اصحاب رسول سے ہی پھیلنا تھا تو جواب تو یہ دیا جاتا کہ اے حبیب آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کے ساتھیوں میں آپ کے وہ اصحاب موجود ہیں جو آپ کا دین آگے تک پہنچا دیں گے. تو یہ بات مشرکین بھی سمجھتے ہیں کہ اگر دین آگے بڑھے گا تو اولاد کے ذریعے بڑھے گا. پروردگار بھی اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی بتلا رہا ہے کہ دیکھو اگر دین رسول اگر آگے پہنچے گا تو وہ فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد کے ذریعے دین رسول خدا پہنچے گا اس ذریعے سے. اب جب اس ذریعے سے پہنچے گا تو اس ذریعے کی عصمت اتنی ضروری ہے کہ فاطمہ کو عصمت کا مرکز بنایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں مرکز کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دائرہ اگر کھینچا ہو، دائرے میں مرکز ایک ہی ہوا کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا دائرہ ہو. اگر آپ کو یاد ہو مرکز کے لیے وہ ایک نقطہ جو درمیان میں ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے وہ مرکز ہے. اور جب اس نقطے سے دائرے کو کھینچا جاتا ہے تو ہر طرف کا فاصلہ برابر ہوتا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ طہارت کا جب مرکز فاطمہ کو بنایا تو اس لیے بنایا کہ ہر طرف سے جو راستہ ہے عصمت کا وہ برابر ہو رہا ہے. ہر طرف سے
براہ راست فاطمہ کا رشتہ ہے، ایک فاطمہ کے بابا ہیں، ایک فاطمہ کے شوہر ہیں، ایک فاطمہ کے بیٹے ہیں، تو یعنی ہر جگہ فاطمہ سے براہ راست رشتہ ہو رہا ہے۔ اگر مرکز کوئی اور ہوتا تو یہ کہا جاتا محمد ہے، محمد کی بیٹی ہیں، محمد کے بیٹی کے شوہر ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، لیکن کیونکہ سب طرف سے براہ راست ہونا تھا تو اب قرار دیا مرکز فاطمہ کو۔ اور یاد رکھیے مرکز ہمیشہ ایک ہی ہوا کرتا ہے، جب ایک ہی ہوا کرتا ہے تو سمجھ میں آیا معصوم 14 ہو سکتے ہیں لیکن معصومہ ان میں سے ایک ہی ہوگی۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب سمجھ رہے ہیں کہ فاطمہ کون ہے اور جو فاطمہ ہیں اور فاطمہ کی جو چادر ہے وہ کتنی مہم ہے۔ اب جو فاطمہ کی وارث ہوگی وہ کس قدر ہوگی، لیکن ہائے جو فاطمہ کی وارث ہے وہ اتنی بے قرار ہے اپنے بھائی کے لیے۔ اس لیے کہ جب بھائی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا نا تو شہنائیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ بہن بھائی سے پوچھتی ہے بھائی یہ کیا وجہ ہے ہر تھوڑی دیر میں شہنائیوں کی آوازیں آتی ہیں؟ بھائی کہتے ہیں بہن زینب بات یہ ہے کہ کوفہ سے مزید فوج آتی ہے، مزید ساتھی ان کے شامل ہو جاتے ہیں، مزید فوجیں آتی ہیں، جب ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ شہنائیاں بجا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ذرا کوئی فاطمہ کی بیٹی کے دل سے پوچھے ارے بھائی کو گھیرا جا رہا ہے اور گھیرا اس طریقے سے جا رہا ہے کہ فوج در فوج آ رہی ہے، شہنائیاں بجائی جا رہی ہیں، ذرا سوچئے کہ زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک مرتبہ کہا ہے بھیا کوئی ایسا نہیں ہے جو تیری مدد کے لیے آئے۔ عجیب جملے ہیں۔ حسین کہتے ہیں کہ اے زینب تو جانتی ہے کہ بابا کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا گیا، بابا کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ بھیا حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا۔ ارے حسین کا ساتھ دینے والا کون ہوگا جو حسین کی مدد کے لیے آئے گا۔ ایک مرتبہ بہن کو یاد آیا اے بھیا تیرا ایک دوست ہے، تیرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ زینب کی خواہش ہے، حسین نے خط لکھا، تاریخ نے لکھا جب کوفہ میں خط پہنچا نا ایک مرتبہ دروازے حبیب پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازے حبیب پر دستک ہوئی نا ایک مرتبہ سوال کیا کہ کون ہے؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا برید ہوں، حسین کا خط لے کر آیا ہوں۔ خط لیا، چوما، اسے آنکھوں سے لگایا، ایک مرتبہ خط کو کھولا تو دیکھا کیا خط ہے؟ خط میں لکھا ہے من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ ارے یہ حسین ابن علی کا خط ہے جو رجل فقیہ، ایک فقیہ شخص کی طرف ہے جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ حبیب نے خط کو آخر تک پڑھا، سمجھ گئے کہ حسین نے بلایا ہے۔ ایک مرتبہ خط کو بند کیا، زوجہ نے سوال کیا ہے حبیب کس کا خط تھا؟ کہا حسین کا خط تھا۔ کہا خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے مجھے بلایا ہے۔ کہا پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ حبیب کہتے ہیں کہ زوجہ تو جانتی ہے کہ کوفہ کے حالات کیسے ہیں، یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے، کیسے حسین کی مدد کے لیے جاؤ؟ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ کو جلال آ گیا، کہا اے حبیب اگر تم نہیں جانا چاہتے تو کہہ دو، ارے میں خود حسین ابن علی کی مدد کے لیے جاؤں۔ حبیب کہتے ہیں کہ زوجہ میں تو جانتا ہوں، بس تیرا امتحان لے رہا تھا۔ ایک مرتبہ غلام کو حکم کیا ہے غلام جا فلاں جگہ پر جا کر ایک مرتبہ کھڑا ہو جا، میری سواری کو لے کر وہاں کھڑا ہو جا، تھوڑی دیر بعد میں آؤں گا۔ بس وہ لمحہ آیا کہ جب حبیب کو موقع ملا ایک مرتبہ اس راستے کی طرف چلے، اب جو اس جگہ کے قریب پہنچے نا تو کیا دیکھا؟ ارے غلام عزب با وفا سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے عزب با وفا اگر میرا آقا حبیب نہ آیا تو
میں خود تجھ پر سوار ہو کر اپنے آقا کی مدد کے لیے جاؤں گا، حسین ابن علی کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ ارے یہ دیکھا غلام یہ کہہ رہا ہے، ارے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بس ایک مرتبہ سر کو پیٹ لیا، ہائے آقا آپ پر یہ وقت آ گیا کہ سواریاں رو رہی ہیں، غلام آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ فوراً آگے بڑھے، غلام سے کہا گیا غلام تو نے میری بہت خدمت کی، جب میں نے تجھے آزاد کیا عجیب جملہ کہا، غلام نے عجیب جملہ کہا، اے آقا جب تک اپنی خدمت کی ضرورت تھی اپنے ساتھ رکھا، ارے جب اپنے آقا کی خدمت کے لیے جا رہے اپنے غلام کو ساتھ نہ لے جائیں گے۔ ادھر حبیب پہنچے، بس یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حبیب نے اپنے آقا کو سلام پہنچایا، اپنے آقا کو سلام پہنچایا، اور ایک مرتبہ وہ جملہ کہا کہ اے آقا آپ کا حبیب حاضر ہے، حبیب پہنچے۔ ادھر حسین نے اپنے حبیب کا استقبال کیا، ادھر ایک مرتبہ فضا کو بھیجا گیا، اے فضا جا کر ذرا میرے آقا کے میرے بھیا کے بھائی کو میرے بھیا کے دوست کو سلام تو کہہ دے۔ بس ایک مرتبہ فضا آئی، آ کر سلام حبیب تک پہنچایا۔ ایک مرتبہ حبیب نے ارے اپنے گالوں کو پیٹ لیا، ہائے وہ وقت آ گیا فاطمہ زہرا کی بیٹی ارے اس قدر پریشانی میں ہے کہ حبیب کے آنے پر خوش ہو رہی ہے۔ بس ارے وہ لمحہ تھا، یہ حسین کی مظلومیت ہے، یہ حسین کی مظلومیت ہے کہ غلام بھی حسین پر اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ذرا سنیے گا نا، آپ کو معلوم ہے نا ایک غلام اور تھا جو حسین کا غلام تھا جس کا نام تھا جون ارے اپنے آپ کو اپنے آقا پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ جون کہتا ہے جیسے جیسے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا نا، میں اپنے آقا کی خدمت میں جاتا تھا، آقا کے سامنے ہاتھ جوڑتا تھا، اے آقا میں نے آپ کی غلامی کی ہے، آقا کیا مجھے اجازت نہیں دیں گے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں؟ اور آقا مجھے جواب نہ دیتے تھے، اے جون ابھی رک جاؤ، ابھی تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن وہ لمحہ آیا جب جون نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سپاہی جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا ہے، آقا کیا جون کو اجازت نہ ملے گی؟ واللہ میرا جو حسب ہے للعیم ولونی لعسوار وریحی لمنتین، اے آقا کیا مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا حسب بہت زیادہ پست ہے، میں غلام ہوں، اور دوسری جانب میرا رنگ کالا ہے، اور تیسری جانب میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، کیا میں حسین ابن علی پر قربان نہیں ہو سکتا؟ ارے حسین جواب دے تو کیا جواب دے؟ بس ایک جملہ کہا، اے جون ارے تو جانتا ہے میرا بیٹا سید سجاد بیمار ہے، میں نے تجھے اس کی خدمت کے لیے رکھا ہے، اگر سید سجاد اجازت دے دیں تو جون تمہیں اجازت ہے۔ بس تاریخ میں لکھا ایک مرتبہ جون آئے اس خیمے پر جہاں بیمار کربلا موجود تھے، ایک مرتبہ خیمے کے باہر سے آواز دی، اے فرزند رسول۔ بس سید سجاد نے آواز کو سنا، ایک مرتبہ کہا کون ہے؟ کہا جون ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کے بابا سے اجازت کو طلب کر رہا تھا لیکن آپ کے بابا قربانی کی اجازت نہیں دیتے۔ بس عجیب جملہ کہا، سید سجاد کا جملہ سنیے گا پھر جون کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ سید سجاد کہتے ہیں، اے جون تم تو جانتے ہو میں بیمار ہوں، اپنے بابا پر قربان نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی تو ہو جو سید سجاد کی جانب سے اپنے بابا پر قربان ہو۔ ہائے جون، اے جون میں نے تجھے اپنا فدیہ قرار دیا، جا میرے بابا پر قربان ہو جا۔ ادھر جون آئے، وہ لمحہ آیا ایک مرتبہ جب کرتے ایک مرتبہ جون زمین کربلا پر آئے، آخری سلام کہا، ادھر حسین ابن علی چلے۔ یاد رکھیے گا حسین ابن علی اپنے ہر جا نثار کے کنارے پہنچے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ علی اکبر کا جنازہ ہو یا غلام حبشی کا جنازہ ہو، ارے میرا مولا خود جنازے کے کنارے پہنچتا تھا، ایک مرتبہ جنازے کو اٹھاتا تھا، جنازے کو اٹھا کر خیمے میں لاتا تھا۔ عجیب جملے ہیں، جب جون کا جنازہ اٹھا کر ایک مرتبہ خیمے کے قریب آیا ہے نا، ایک جملہ کہا، ارے زینب کو بلانا، اے بیویوں، اے زینب، اے بہن، اس کا کوئی رونے والا نہیں ہے۔ ارے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے اس کا چاہنے والا
سکینہ آپ پر رولا جائے گی، ارے رونے نہ دیا جائے گا، کوئی تماچا مارے گا۔ ألا نعلم الله على قوم صالحين وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون۔ بارگاہ کے واسطہ محمد والے محمد والے محمد اس کلیم کی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارگاہ جو خطائیں مجھ سے ہوگی، بارگاہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، اپنی جان مال عزت اور روح کی حفاظت فرما۔ جو مومنین پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ دلوں میں جو حاجات رکھتے ہیں، بارے اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما۔ بارے اللہ ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں ہمیشہ اہل بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا سارے ہیں یہ قرآن کے پارے ہیں
عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں کوئی شبیہ ہے مصطفیٰ کوئی حسن کا دلربا ہے کوئی عکس سیدہ شبیر کا ہے قافلہ قام علم جو ہے رواں عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں یزرم سے تابا کربلا ہر دم طواف قافلہ عباس کرتا ہی رہا پردے کا ذمہ دار تھا یوں مطمئن تھی بیویاں عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں عباس وہ کردار ہے باد علی سالار ہے ایسا بردار ہے میدان میں بے تلوار ہے پھر بھی علم کا پاسبا عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں جب شام پہنچا قافلہ خطبہ یہ زینب نے دیا سن لے یہ قوم اشقیاء ہم ہیں بنا لا الہ کشتی دی ہم بازباں عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں زینب کو نہ رسایا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں ایک دن تھا کہ اس شہر کی کرتی تھی میں شاہی اور آج تباہی اور آج تباہی بے قصر بڑا مور نبوت کا نگینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب
برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں۔ اصغر کا گلا بھائی کا سر سینہ اکبر، سب گوہر و چادر، سب گوہر و چادر، اس دشت میں لوٹا گیا زینب کا خزینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں۔ مائیں بھی نہ پہچان سکی بچوں کے چہرے، بکھرے ہوئے سہرے، بکھرے ہوئے سہرے، ہے خون کے دریا میں غریبوں کا سفینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں۔ ایک آگ ہے خیموں میں قیامت کا سما ہے، غازی تو کہاں ہے، غازی تو کہاں ہے، دیکھو تو ردا چھین گیا شمر کمینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں۔ چادر چھینی دور لے گئے اب ظلم نہ ڈھاؤ، بابا سے ملاؤ، بابا سے ملاؤ، نیزے کے تلے بیٹھ کے روتی ہے سکینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں۔ شوکت سر مقتل یہ کہا بنت علی نے، زہرا کی پلی نے، زہرا کی پلی نے، بھیا تیرے بن خاک تیری بہن کا جینا برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا،
حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی آبابن میں چلی جس کی آبابن میں چلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ با وفا عباس تھا وہ با وفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک راس تھا دکھیوں کی جو ایک راس تھا پانی لیا پر نہ پیا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی